السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے مسلم بھائیوں اور بہنوں کو یہی نہیں پتا کہ مسجد اقصی کس نے بنوائی تھی۔ آج ہمارے مسلم بھائیوں کے اندر کنفیوژن ہے۔ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مسجد اقصی 1400 سال پہلے بنائی گئی تھی، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ مسجد اقصی کی ہسٹری ابتدائی دنیا سے ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو آپ نے کعبہ شریف بنایا، کعبہ شریف کی بنیاد ڈالی۔ تو آپ کی اولادی میں سے کسی نے کعبہ شریف کے بننے کے 40 سال کے بعد مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہر ایک چیز فنا ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام علیہ السلام نے مسجد اقصی کی اسی جگہ تعمیر کی۔ پھر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا دور آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی جگہ پر پھر سے مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی۔ تو یہ یاد رہے، مسجد اقصی دنیا میں بننے والی دوسری مسجد ہے۔ پہلی مسجد اللہ کی عبادت کے لیے کعبہ شریف بنایا گیا تھا اور دوسری مسجد اقصی بنائی گئی تھی۔ پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا اور آپ بادشاہ بنے تو آپ نے اپنے لیے ایک عالیشان محل بنوایا۔ تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا محل تو بن کر تیار ہو گیا، مگر مسجد اقصی جو کہ لوگوں کی عبادت گاہ تھی، جس میں بہت سے نبیوں نے عبادت کی، تو اسے بھی یعنی مسجد اقصی کو بھی ایک عالیشان مسجد بنائی جائے۔ تو مسجد اقصی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں نہیں بن پایا، تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت کی کہ آپ اس مسجد کی تعمیر کروائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر جناتوں سے کروائی، کیونکہ مسجد اقصی کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حیات میں بننا، زندگی میں بننا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اس دور میں پتھر اٹھانے کے لیے کچھ سامان وغیرہ نہیں تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں سے اس مسجد کی تعمیر کروائی۔ جنات دن بھر آرام کرتے اور رات بھر اس مسجد کی تعمیر کرتے۔ مسجد کی تعمیر ہو ہی رہی تھی، اسی بیچ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی، مگر آپ ڈنڈے کے سہارے کھڑے رہے۔ جناتوں کو یہ لگا کہ آپ ابھی تک اس دنیا میں ہی ہے، آپ کی روح قبض نہیں ہوئی ہے، اور جنات مسجد اقصی کی تعمیر کرتے گئے۔ اور جب مکمل تعمیر ہو گئی تو جناتوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ شریف ہی مسلمانوں کا قبلہ اول رہا، نبیوں کا قبلہ اول رہا۔ مسجد اقصی کی تعمیر اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی، جسے یہ یہودی لوگ ہیکل سلیمانی کے نام سے یاد کرنے لگے۔ ہیکل کا معنی ہوتا ہے آرام گاہ، رہائش کی جگہ۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کو ہیکل سلیمانی اس وجہ سے کہا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو آرام گاہ تھی اسی کے اندر میں تھی، جہاں رہ کر وہ عبادت بھی کرتے اور مسجد اقصی کی تعمیر بھی کرواتے۔ اسی وجہ سے مسجد اقصی کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ مگر آج کل جو آپ کو یہ میپ دکھایا جاتا ہے، جو ہیکل سلیمانی کا نقشہ دکھایا جاتا ہے، یہ یہودیوں کی گڑی ہوئی سازش ہے، ان لوگوں کا اپنا خود کا بنایا ہوا میپ ہے، کیونکہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے 539 قبل مسیح میں یروشلم یعنی بیت المقدس کے شہر کو نصف و نابود کر دیا، حملہ کر کے ہر ایک چیز کو برباد کر دیا اور یہودیوں کو یہاں سے مار نکالا۔ پھر جب 70 سال کے بعد فارس کے بادشاہ نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تو پھر یہودیوں کو یہاں پر بسایا، پھر یہودیوں نے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی، مگر پھر 70 عیسوی میں رومیوں نے حملہ کر کے ہر ایک چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے آج یہودی تھرڈ ٹیمپل بنوانے کی سازش میں لگے ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسجد اقصی کو انہوں نے گرا دیا تو مسجد اقصی تو رہی نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں 70 جگہوں پر مسجد اقصی کا ذکر ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی مسجد اقصی اس دنیا میں موجود تھی، اور اسی مسجد سے آپ معراج پر اللہ سے ملاقات کرنے گئے تھے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جس طرح آج مسجد اقصی بنی ہوئی ہے اس طرح نہ ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ مسجد اقصی صرف ایک مسجد نہیں ہے، بلکہ یہ پورا کمپاؤنڈ جو آپ کو یہ پورا نقشہ دکھ رہا ہے، اس پورے کمپاؤنڈ کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ اور جب ہمارے نبی نے 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت فرمائی تھی تو اس کمپاؤنڈ میں فرمائی تھی، تو اس پورے جگہ کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے، جس میں یہ 4 مسجد آتی ہے۔ پہلی یہ کالے گنبد والی مسجد جسے مسجد قبلہ کہا جاتا ہے، اور یہی مسجد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے تھی۔ اور یہ جو آپ کو گولڈن گنبد والی مسجد دکھ رہی ہے، قبۃ الصخرہ جس کا نام ہے،
اسے حضرت عمر نے بنوایا تھا۔ اور بلیک گنبد والی مسجد کے بازو میں دو اور مسجد ہے، ایک کا نام ہے مسجد براق اور دوسرے کا نام ہے مصلی مروان۔ تو یہ 4 مسجد ہے۔ تو اس پورے کمپاؤنڈ کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ تو یہ چاروں مسجد مسجد اقصی کے اندر میں آتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پہلے صرف یہ بلیک گنبد والی مسجد تھی، مگر حضرت عمر کے دور میں یہ گولڈن گنبد والی مسجد بنوائی گئی اور بادشاہ عبد الملک بن مروان نے اس پورے کمپاؤنڈ کی پھر سے تعمیر کروائی، جس کو مکمل ولید بن عبد الملک نے کروایا۔ تو آج ہم جس مسجد اقصی کو دیکھ رہے ہیں، جو نقشہ اور جو خوبصورتی مسجد کی ہمیں نظر آ رہی ہے، ولید بن عبد الملک نے بنوایا تھا۔ تو یہ ہے مسجد اقصی کی ہسٹری۔ تو مسجد اقصی یہ 1400 سال 1300 سال پہلے نہیں بنائی گئی، بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہی بن گئی تھی، جس کی تعمیر اور نقش و نگاری ہر دور میں ہوتی رہی۔ تو مسجد اقصی زمین پر بننے والی دوسری مسجد ہے۔ اور جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی اور مسجد اقصی الگ الگ ہے، تو آپ لوگ اپنے ذہن کے پردے کو کھولے، بلکہ دونوں ایک ہی ہے، جس کا دوسرا نام ہیکل سلیمانی تھا۔ ہیکل سلیمانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس مسجد کے اندر میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی آرام گاہ تھی، آپ کا بیٹھک تھا، جس کی وجہ سے مسجد اقصی کو یہودی لوگ ہیکل سلیمانی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مگر مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج جو یہودی آپ کو نقشہ دکھا رہے ہیں ہیکل سلیمانی کے نام پر، یہ اصل میں ہیکل سلیمانی نہیں ہے، یہ ان کی گڑی ہوئی سازش ہے، بلکہ ہیکل سلیمانی اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی، جس کا نام مسجد اقصی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہر مسلمان کے پاس یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے تاکہ ہر مسلمان کو مسجد اقصی کی تاریخ اور ہسٹری کے بارے میں پتہ چل سکے۔ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد اقصی آج کی مسجد نہیں ہے، بلکہ دنیا کی جب سے شروعات ہوئی تھی تب سے یہ مسجد اس دنیا میں موجود ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ مسجد موجود رہے گی۔